السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ بہت ہی نصیحت آمیز واقعہ ہے، آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جسے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر اس شخص نے اصرار کیا۔ آپ نے اسے بار بار منع کیا کہ اس سے باز رہ، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک مولا میں کیا کروں، تو ارشاد فرما۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اس شخص کے گھر میں ایک مرغ پلا ہوا تھا اور ایک کتا بھی اس نے پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھایا اور کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا اور اس گھر کی خادمہ نے دسترخوان کو ایک طرف جب جھاڑا تو اس میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا، تو اس ٹکڑے کی طرف وہ مرغ اور وہ کتا دونوں اس کی طرف لپ کے کھانے کے لیے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا مرغ نے پہلے اٹھا لیا۔ اس پر کتے نے مرغ سے کہا کہ ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا۔ تیری خوراک تو دانہ دن کا ہے، تو دانے اٹھا کر کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا، تو نے یہ ٹکڑا بھی میرے لیے نہیں چھوڑا۔ اس پر مرغ بولا کہ گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا۔ اس شخص کے یہاں ایک بیل اور ایک گھوڑا بھی تھا۔ مرغ نے کہا کتے سے کہ گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، کل تم جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب مرغ کی یہ بات سنی تو بہت گھبرایا اور فوراً چالاکی دکھا کر اس نے اپنا وہ بیل بیچ دیا۔ اسی دن اس نے بیل بیچ دیا۔ دوسرے دن وہ بیل دوسرے کے یہاں خریدار کے یہاں جا کر مر گیا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ اب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا کہ بڑے جھوٹے ہو تم۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ اے مرغ تو بہت جھوٹا ہے، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ اس پر مرغ نے کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، اور وہ بیل دوسرے کے یہاں جا کر یقیناً مر گیا ہے۔ پھر اس مرغ نے کتے سے کہا کہ مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا یہ گھوڑا بھی مر جائے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی مرغ کی تو فوراً اپنے گھوڑے کو بھی اس نے بیچ دیا۔ دوسرے دن وہ گھوڑا دوسرے خریدار کے یہاں جا کر مر گیا۔ دوسرے دن پھر کتے نے مرغ سے شکایت کی اور بولا، کتا مرغ سے کہنے لگا کہ بھائی کیا بتاؤں ہمارا مالک۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تو جھوٹا ہے کہ کہتا تھا کہ کل گھوڑا مر جائے گا، اب وہ گھوڑا کہاں ہے؟ تو مرغ نے بتا دیا کہ ہمارے مالک نے اپنے گھوڑے کو بھی بیچ دیا ہے۔ کیا بتاؤں ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں اگر مرتے، ہمارے مالک کے یہاں مرتے تو اس کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر ہمارے مالک نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ اور پھر مرغ نے کہا کہ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا یہ مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر مہمان آئیں گے، ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا جائے گا اور بہت سا کھانا بچے گا، اس بچے ہوئے کھانے میں سے تمہیں ضرور کھانے کے لیے مل جائے گا۔ اب اس شخص نے جب مرغ کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ جان اب جا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حاضر ہوا اور بولا کہ حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی،
تمہیں اب جو بات نظر آئی ہے، اب جو سمجھ آئی ہے، مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں اس وقت جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے منع کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور پھر دوسرا دن آیا اور وہ شخص مر گیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے اور اس نے لے لیا، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اوپر جو آفت آتی ہے اس سے بہتر ہے کہ اس کے مال پر آفت آئے اور مال پر آفت آ کر ٹل جائے۔